اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 24واں پارہ ہم نے سنا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ کیا ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کیا میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے. اللہ نے بڑی جگہ ادھر اپنی تعریفیں کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے جب اللہ اکیلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کے سوا جن جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، بتوں کو، ہندو گائے کو بناتے ہیں، مسلمان آج کل قبروں کو بنا رہے ہیں، جب بھی اللہ کے سوا ان کا تذکرہ کیا جائے تو کئی لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ ایمان والے اللہ کے تذکرے پہ، اللہ کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کے ذکر، اللہ کے ذکر سے ان کے دل با رونق ہو جاتے، دل نرم ہو جاتے. اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کے بعد، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بڑا پن، اپنی بخشش اور رحمت کا بھی ذکر کیا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے دل میں آپ کے دین کی محبت آ چکی، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنی سابقہ زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے گناہ تو زمین سے بھی بڑے، آسمان سے بھی بڑے. ہمارے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں گے. ہمیں پہلے آپ گارنٹی دیں کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ ہمیں سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے باغی، بڑے بڑے سرکش بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے قتل و غارت کے میدان گرم کیے، جنہوں نے قتل میں کئی کئی خاندان ختم کیے، چور ڈکیت بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ایسے بڑے جرموں والے تھے کہ جنہوں نے اپنی ننھی کلیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دی. وہ پریشان تھے کہ ہمارے ان گناہوں کا کیا بنے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گناہوں کی داستانیں سن رہے تھے اور خاموش تھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ پاپ کے کمائے ہیں جنہوں نے، ادھر اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ لگائیں، ادھر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا کہ اے ایمان والو، نہیں اللہ نے کہا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ابھی جان نہیں نکلی، ابھی زندگی ہے، ابھی موت نہیں آئی تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے بند نہیں ہوا۔ آ جاؤ اللہ کے در پہ، معافی مانگ لو، بخشش کا سوال کر لو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتا ہے اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، ایک بھی نہیں چھوڑے گا۔ اصل میں ہمارے دنیا میں اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بخشش کا سوال کرے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا، غلطی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے غلطی کے بعد، کمی کوتاہی کے بعد، بھول کے بعد، گناہ کے بعد بندے مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے معافی مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم اٹھا کے فرمائی تھی، مسلم شریف میں ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر تم سارے فرشتے بن جاؤ، تم سے غلطی ہو ہی نہ، تم سے کوتاہی ہو ہی نہ، گناہ ہو ہی نہ، تو اللہ تم سب کو ختم کر دے گا، پھر تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، تو پھر اللہ ایک نئی مخلوق لے آئے گا جن سے جب غلطی ہو، کمی کوتاہی ہو، گناہ ہو تو وہ رو کے اللہ سے بخشش کا سوال کریں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہمارا اصل میں دنیا میں اللہ کے پیدا کرنے کا، لانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم کمی کوتاہی کے بعد اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ اللہ پاک نے ادھر دنیا کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، سب کچھ تمہیں مل جائے گا، بیٹے مل جائیں گے، مال مل جائے گا، سواریاں مل جائیں گی، پھلوں سے تمہیں رزق مل جائے گا، شرط یہ ہے ایک کام تم کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم معافی مانگو، تم اپنے رب سے بخشش کا سوال تو کرو، اللہ تمہیں ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ آگے اللہ نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گئے، تم اپنے رب کا یہ ادب کیوں نہیں کرتے، یہ احترام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا ادب ہے کہ بندے اللہ سے معافی مانگے، یہ اللہ کا احترام ہے کہ انسان ہو کے اللہ سے معافی مانگے، یہ اللہ کی عزت ہے کہ انسان اپنے رب سے بخشش کا سوال کرے، وہ پیغمبر ہو تب بھی، وہ صحابی ہو تب بھی، وہ ولی ہو تب بھی، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ پاک نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانوں، بندو تم مجھ سے معافی مانگو۔ قرآن پاک میں اللہ نے 3 جگہ میں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کرو۔ بلکہ قرآن پاک میں 3 جگہ تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اللہ نے میرے حبیب علیہ السلام کو کہا ہے استغفر لذنبک، او میرے حبیب آپ مجھ سے اپنے لیے بھی بخشش کا سوال کریں۔
ضروری نہیں ہے کہ مجھے تجھے گناہ زندگی میں نظر آئیں تو معافی مانگنی ہے، نہیں نہیں، اللہ کا ادب اس میں ہے، ہمیں دن میں گناہ نظر آئے نہ آئے، رات میں گناہ نظر آئے نہ آئے، بندے کا کام ہے نوکری کرے، رب کی نوکری کیا ہے؟ ہر وقت اپنے رب سے بخشش کا سوال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، ایک ہی مجلس میں آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، آپ پڑھنے لگتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا، تو بخشنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے ایک ہی مجلس میں، فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ تو ہم شمار کر لیتے تھے، اس کے بعد ہم گننا چھوڑ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پارسا تو کائنات میں آیا ہی نہیں، وہ پاک صاف ہستی ہے، لیکن وہ اللہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مسلم شریف میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں انہو لیغان علی قلبی، کبھی کبھی دل بے قرار سا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے دل پہ کوئی پردہ سا آ گیا، غبار سا آ گیا، اس کو صاف کرنے کے لیے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ، میں اپنے رب سے 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں، 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، اس سے اللہ میرے دل کو بحال کر دیتا ہے، میرے دل کو سکون والا کر دیتا ہے، وہ بے قراری ختم ہو جاتی۔ اس لیے میرے صاحب ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے بنیں۔ اس زمین پہ اللہ نے ہمیں معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ماں حوا سے بھول ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ اس وقت تو زمین میں یہ بہاریں بھی نہیں تھی، بنجر زمین میں اللہ نے اتار دیا، جنت سے اترے تھے، دل کہاں لگتا تھا؟ آدم علیہ السلام روتے تھے، اے اللہ اب دوبارہ اس دنیا سے اس جنت میں پہنچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ نے کہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے، پہلے معافی کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ آدم اب اس جنت میں پہنچنے کے لیے تمہیں معافی مانگنی پڑے گی۔ میرے صاحب یہ دنیا جنت نہیں ہے جس کو ہم جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، شاہی گاڑی، شاہی بنگلہ، شاہی ٹون، کیسے میں ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاؤں، یہ جنت نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن، یہ قید خانہ ہے۔ اللہ نے سزا کے طور پہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ادھر آ کے انسان معافی مانگے پھر اللہ جنت میں پہنچائے گا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس دنیا کو جنت کافر بناتا ہے، کافر۔ مومن اس کو قید خانہ ہی سمجھتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے مانگتے مومن آدمی زندگی گزارتا ہے، سے معافی مانگتا ہے، کبھی کام ایسے کرتا ہے جس سے اللہ معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ رونے لگے، اے اللہ مجھے تو معافی مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، مجھے تو معافی مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، میں تجھ سے معافی کیسے مانگوں؟ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے کلمات سیکھے، اے اللہ وہ کلمے مجھے سکھا جو کلمات میں پڑھوں تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معافی مانگنا بندوں کا کتنا پسند ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے ہیں کہ آدم یہ کلمات پڑھو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، بڑی کمی کوتاہی ہو گئی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان پا جائیں گے۔
اس لیے میرے صاحب اس اللہ کی دھرتی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے معافی مانگے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو اپنی توحید کے ساتھ شامل کر دیا ہے، توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ او میرے حبیب علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور اپنے لیے بھی بخشش کا سوال کرو، مومن مردوں کے لیے بھی بخشش کا سوال کرو، مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش کا سوال کرو۔ توحید کے بعد سب سے بڑا کام اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے حبیب علیہ السلام کے پاس آئی تھی رمضان شریف کے مہینے میں۔ اے اللہ کے حبیب، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ رات قدر والی ہے، یہ سب سے عظیم رات مجھے پتہ چل جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو سب سے عظیم رات ہے، جس رات کو اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے اور اللہ نے کہا ہے یہ ایک رات، اس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 80 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، پتہ نہیں کتنی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ رات تو قدر والی رات ہے، تو اس رات کو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ کون سا گھر ہے؟ اور روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنے والوں، یہ وہ گھر ہے جو جھونپڑی کا بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں 3 مہینے گزر جاتے ہیں، چولہا نہیں جلتا، غربت کی بھی اخیر ہے، فقیری کی بھی اخیر ہے۔ اور امی عائشہ کے پاس اولاد بھی نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں بڑی رات کا مجھے یقین ہو جائے کہ یہ سب سے اعلیٰ رات ہے، اس رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے نہیں فرمایا ایس روٹی کپڑا مکان مانگ لینا، نہیں، آپ نے فرمایا ایس اگر تجھے یقین ہو جائے کہ یہ رات قدر والی ہے، پھر ساری رات ہی ایک ہی سوال کرتے رہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ جس پیارے کو بھی آپ نے کچھ سکھایا ہے، آپ نے یہی سکھایا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ صحابی نے پوچھا من الرجال یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مردوں میں سے کس سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہاں، عائشہ کے باپ سے۔ جناب ابوبکر صدیق آپ کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جب تم نماز پڑھو، نماز کے آخری تشہد میں درود پاک کے بعد جو دعا کرو گے اللہ دعا رد نہیں کرے گا، اللہ دعا قبول کرے گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری تشہد میں کی گئی دعا اللہ قبول کرتا ہے، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اللہ کے حبیب مجھے سکھاؤ میں آخری تشہد میں دعا کیا کروں۔ یہ کون سا صدیق ہے اس امت میں؟ کیا ساری امتوں میں صدیق جیسا انسان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے۔ آپ خاموش ہوئے، جناب صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے حل یدعا من تلک الابواب کلیہا، ہر ایک نے جانا تو جنت کے ایک دروازے سے ہی ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو جب جنت کے قریب پہنچے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائے؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ہاں صدیق تم جب جنت کے قریب پہنچو گے تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب مجھے بتاؤ میں پھر آخری تشہد میں
کیا دعا پڑھا کروں؟ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا صدیق پھر تم یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بڑے ظلم ہو گئے، بڑی میں نے زیادتیاں کی، بڑی کمیاں کوتاہیاں، نامہ اعمال اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تیرے سوا کو بخشنے والا نہیں ہے، تو مجھ ابو بکر کو معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تجھ سے بہتر کو معاف کرنے والا نہیں۔ سب سے عظیم کام یہ ہے، سب سے عظیم کام یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ کا غلاف اس نے پکڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ اگر یہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا محمد تیرا سچا پیغمبر ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا اس سے بھی کچھ سخت عذاب تو دے سکتا ہے نا، پتھر برسا یا ہم پہ آگ برسا دے اگر یہ سچا پیغمبر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دعا کرتا، اگر یہ سچا پیغمبر ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے ہم ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتے، ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہماری طرف آنا چاہتا ہو، جو ہدایت لینا چاہتا ہو۔ جو لینا ہی نہ چاہے، جو بے پرواہی اختیار کرے، اللہ منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ پتھر برسا اگر یہ سچا پیغمبر ہے۔ اللہ نے ابو جہل کی اس دعا کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، دعا کے تذکرے کے بعد پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، کمال کر دی۔ اللہ نے اپنے دو قانون ذکر کیے ہیں۔ ایک، اللہ کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ عذاب نازل کر نہیں سکتے، پتھر برسا نہیں سکتے، آگ برسا نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی ذات کا احترام کرتا ہے، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ کا قانون ہے جس بستی میں آپ رہتے ہو وہ بستی کے لوگ عذاب مانگیں بھی تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ جب تک آپ اس بستی میں ہیں، اس بستی پہ پتھروں کی بارش نہیں آ سکتی، اس بستی پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک مکہ پہ عذاب نہیں آیا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، عذاب پھر آیا جب آپ نکل گئے، پھر باغوں نے پھل دینے چھوڑ دیے، پھر دائیں بائیں چاروں طرف سے جو غلے آتے تھے غلے بند ہو گئے۔ اس وقت عذاب آیا جب آپ نکل گئے۔ جہاں جہاں عذاب آتا ہے وہاں اللہ کے پیغمبر نہیں ہوتے۔ پاکستان میں عذاب آئے کتنے، میرے محبوب پیغمبر ادھر نہیں ہیں، آپ جنتوں میں، آپ کا جسم پاک آپ کے روضہ پاک میں مدینہ پاک میں ہے، اور آپ کی روح پاک جنت کے اعلیٰ خانوں میں، آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ کا ایک قانون تو یہ ہے، اللہ کہتا ہے جدھر آپ ہوں ادھر عذاب نہیں آتا۔ یہ تو چانس ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب کو واپس بلا لیا، لیکن دوسرا اللہ کا قانون آج بھی ہے۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو مجھ سے معافی مانگنے والے ہوں۔ گھر میں پریشانیاں آ جائیں سمجھ جا معافی مانگنے میں کوتاہی ہو گئی۔ میری بیٹی اللہ سے معافی نہیں مانگ رہی، میرے بیٹوں نے معافی مانگنی چھوڑ دی ہے۔ جہاں معافی مانگی جائے وہاں عذاب نہیں آتا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں مثال دی ہے سورہ یونس میں، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا، ایک بھی، سب مارنے والے ہی تھے، یونس کو ختم کرنے والے ہی تھے۔ ایک دفعہ یونس علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، سب مار رہے ہیں، یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے، بد دعا کی، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، ایک بھی نہیں مار رہا، ان پہ سخت عذاب نازل کر۔ بس دعا کرنی تھی، دوسری طرف سے بادل اٹھا عجب رنگت والا، یونس علیہ السلام نے دیکھا
بادل آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، قوم سے جان چھڑائی، بھاگ نکلے۔ پیچھے سے دھیرے دھیرے بادل بستی کے سر کے اوپر آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا عجب رنگت والا بادل ہے، سرخ اس کی رنگت ہے، یہ ہوا پانی بارش والا بادل نہیں ہے، یہ یونس سچا پیغمبر تھا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ عذاب آ گئے۔ بوڑھوں نے کہا، یونس کہتا تھا بندوں کے معافی مانگنے میں دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں، پھر معافی مانگو۔ لکھا ہے مفسرین نے بھی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی باہر لے آئے، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، دودھ پیتے، بیٹے بھی انہوں نے ماں سے جدا کر دیے، بچے چھوٹے چھوٹے بھی بلکنے لگے، مائیں بھی رونے لگی، بوڑھے بھی رونے لگے، جوان بھی رونے لگے، سب اللہ کے آگے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو کے ڈھائی مار کے رونے لگے، اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے دو بھر کی ہے، اے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، کبھی بھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سب رو رہے تھے، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس۔ اللہ کہتا ہے اس زمین پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے۔ وہ میرے آگے روئے اس انداز سے تھے، وہ میرے آگے گڑگڑائے ایسے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو رلایا، اپنے بوڑھوں کو رلایا، انہوں نے میرے سامنے اپنی عورتوں کو رلایا، ایسے رو کے معافی مانگی، ایمان لائے، توبہ کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے آیا ہوا عذاب بھی ٹال کے رکھ دیا تھا۔ جس گھر والے معافی مانگنے والے ہوں، عذاب آ بھی جائے تو ٹل جاتا ہے۔ میرے صاحب معافی مانگنے میں ہماری بڑی کمی کھتائی ہے۔ رمضان میں بھی اسی طرح رمضان گزر گیا اور چونکہ رہے تبدیلی نہ آئی، موبائل کا گندا استعمال ہے، عام تو ادھر بھی ہو رہا ہے، آنکھوں کا گندا استعمال چل رہا ہے رمضان میں، کانوں کا بھی گندا استعمال، زبان کا بھی گندا استعمال۔ اگر رمضان جیسا سنہری موقع بھی ہم نے ضائع کر دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، آج تجھے فقیر کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے، امام کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے، تو مولوی صاحب کی بد دعا سے ڈرتا ہے۔ اگر توبہ ابھی بھی نہیں ہو رہی تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ آپ فرماتے راغبان فی رجل، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل ہو جائے، اس کو دنیا میں کہیں بھی عزت نہ ملے، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان جیسا برکتوں والا، بخشش والا، رحمت والا مہینہ پایا لیکن وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، وہ گناہ چھوڑ ہی نہ سکا، موبائل کا گندا استعمال چھوڑ ہی نہ سکا، آنکھوں کا گندا استعمال چھوڑ ہی نہ سکا، جھوٹ بولنا چھوڑ ہی نہ سکا، فراڈ کرنا چھوڑ ہی نہ سکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں بھی جو توبہ نہ کر سکا، گناہ نہ بخشوا سکا، اے اللہ میں پھر تجھ سے دعا کرتا ہوں وہ دنیا میں ذلیل ہی ہوتا پھرے۔ اس لیے اس کو ٹارگٹ بنائیں، کوئی تنہائی کی بھی کوئی گھڑی بنا لیں، کوئی تنہائی کا آدھا گھنٹہ، کوئی 15 منٹ، کو 5 منٹ ہی مل جائیں تنہائی میں، اللہ کے ڈر سے ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیں۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو اپنی زندگی میں تنہائی تلاش کر لے، کچھ لمحات کے لیے ہی ہو، بس اس میں اللہ کے عذابوں کو یاد کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ کہتا ہے، حدیث بخاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جہنم تو درکنار رہی، اللہ اس کو سورج کی گرمی بھی نہیں لگنے دے گا۔ اللہ کو انتظار ہے میرا بھی، آپ کا بھی، کب توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو لمحات، دن چند باقی رہ گئے، اللہ ان کو ہی ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں ہی اللہ سے توبہ کرنے کی، اپنے گناہ بخشوانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔